دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یا اللہ یا کریمو کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جس گھر میں صرف 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر میں موجود ہر شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے روزگار ہو تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہو تو اولاد مل جائے گی، قرض دار ہو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، من پسند نوکری شادی جس چیز کی بھی حاجت کرو گے، اللہ والوں ہر چیز مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں صرف 11 بار آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یا اللہ یا کریمو پڑھنے سے اگر تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، نسلیں شاد و آباد ہو جائیں، گھر کے حالات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے، وافر مقدار میں پیسہ آ جائے، گھر کی سہولتیں، گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یا اللہ یا کریمو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ والوں یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے اور عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یا اللہ یا کریمو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اور ساتھ ہی میں آپ نے اللہ الصمد کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف ایک بار اس عمل کو پڑھنا ہے، ایک دن کا وظیفہ ہے، فائدہ پورے سال کا ہوگا، کیونکہ حج کا مہینہ، ماہ ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ والوں ختم ہونے والا ہے اور محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے، نیا اسلامک سال شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اسلامک سال سے پہلے اپنی تمام تنگ دستیوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مفلسی سے، تمام بیماریوں سے، ہر طرح کی نحوست سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یا اللہ یا کریمو کا اور یہ خاص عمل اللہ الصمد کا بتائے گئے طریقے سے خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے، آپ کی نسلوں کو شاد و آباد کر کے رکھ دے گا، آپ کی تمام بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، آپ کے تمام مسئلے مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بھی بہن یا بھائی، بزرگ، بڑا، چھوٹا، کوئی بھی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، تو پھر آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اللہ والوں یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اگر آپ لوگ آج اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیا جائے گا۔ اللہ والوں ایک بار اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے میں کتنا آسان ہے۔ اللہ والوں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی کرم نوازی اپنی جوش میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ ایک نظر کرم کافی ہے۔ اللہ والوں رب کریم کی رحمتوں اور برکتوں سے اگر آپ مالا مال ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، بے روزگاری مٹ جائے اور کاروبار میں بھی ترقی ہو جائے، عروج آ جائے، اور جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں وہاں پر آپ کا پروموشن ہو جائے، تو اللہ والوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ رزق کے بے شمار وافر ذرائع آپ کو ملیں گے۔ بس آپ نے آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن آپ نے یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، وہ آج
اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ پاک کا نام یا کریمو یہ بہت ہی خاص نام ہے، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی بتاتا ہے اور بندے کے لیے آسانیاں لے کر آتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی ممکن ہو جائے گی۔ خزانے غیب سے رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، بس آپ نے آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، قرآن پاک میں جن 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے اس میں سے ایک مہینہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے، تو لہٰذا اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی غفلت میں نہیں گزارنا، اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں ان کی جھولی میں آ جاتی ہیں، پورے سال کی کامیابیاں ان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یا اللہ یا کریموں کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور جب ہم تمام مسلمان آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت ویسے ہی جوش میں آ جائے گی۔ تو پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف
فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کاروباری بندشوں سے جوجھ رہا ہے، کوئی بیماریوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ والوں جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، آج یہ نہ سوچیں کہ میری یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔
آج ماہ ذیلحج کی 28 تاریخ ہے۔ یہ سوچیں کہ اللہ پاک کی ذات نے آخری موقع دیا ہے اور اس موقع کا آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ آپ نے ایک اسم مبارک اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر آپ لوگوں نے دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی رستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں برکتوں کے لیے، اور یہاں تک کہ جو کوئی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکریوں کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اللہ الصمد بے شک بڑا ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے، لیکن جب کسی طاقتور وظیفے کو کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھا جائے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ آج جو شخص گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے مانگیے گا، گھر میں اتنا پیسہ اور دولت آئے گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ والوں صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے۔ 21 بار کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ 21 ٹائمز 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ لوگ اپنے کندھوں پر یعنی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ الصمد کے ذکر سے اللہ فرماتا ہے، فرشتوں یہ کون ہے جو اللہ الصمد سے پکار رہا ہے، اللہ کو اس کے نام سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ الصمد کے ذکر سے بے روزگار ہیں تو بے اولاد ہیں، کاروبار میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا۔
جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ اللہ والے جب یہ وظیفہ کرتے تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے، کندھوں کو نظر مارتے، آنکھوں کو بند کرتے، یوں محسوس کرتے جیسے دنیا سے تعلق ختم، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آج آپ نے بھی اپنے تعلق کو دنیا سے ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے موجود ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ فیکٹری میں ہے وہاں پڑھ لیں، لیکن آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآن سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآن سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔
اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگے۔ اب آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب اللہ والوں دعا کرنی ہے۔ دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور جو عمل میں نے بتایا، آپ لوگ اس عمل کو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو پڑھ لیں۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعا اچھے انداز میں مانگے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مانگنے سے اللہ پاک آپ کے لیے ویسے ہی آسانیاں لازمی فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ ہے، مہینہ بالکل ختم ہونے والا ہے، تو اللہ والوں اپنے لیے استغفار بھی بالخصوص کریے گا۔ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی جیب پہ زیادہ بھاری نہ گزرے وہ اللہ پاک کی راہ میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔